بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، البتہ تحقیق آئے تم ہمارے پاس فرادا، اکیلے بے یار و مددگار، کوئی مرید شرید کوئی نہیں، چودھری چمچے کرچے کوئی نہیں، کما خلقناکم، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی مرتبہ، وترکتم، اور چھوڑ گئے تم، ما خبلناکم، وہ جو عطیے اور نعمتیں دی تھی ہم نے تم کو وہ پیچھے چھوڑ آئے، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما نرا معکم شفعاءکم، اور مشرکو آج سفارشی تمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ دنیا میں کہتے بابا چھڑائے گا، آج تو بابا شابا بھی نہیں نظر آ رہا۔ شفعاءکم الذین زعمتم، جس کو تم گمان کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تم میں شریک ہیں، وہ تم میں شریک ہیں، انہم فیکم، کہ وہ تم میں شریک ہیں، شرکاء، لقد تقطع بینکم، آج ٹوٹ گئے، قطع تعلقی ہو گئی، ٹوٹ گئے تعلق سارے آپس کے، پیر بھائی پیر بہنیں بنے ہوئے تھے، جی تو کدھر جا رہا ہے جی گولڑے، کہ تو بہن کدھر جی گولڑے، پھر تو پیر بہن پھر پردے ہی کوئی نہیں ہے۔ تقطع بینکم، یہ کاٹ جائیں گے تعلق سارے آپس میں، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، ان اللہ، دلیل عقلی 11ویں، فالق الحب، بے شک اللہ پاک چیرنے والا ہے حب دانے کو، والنوا گٹھلی کو، اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے، ذالکم اللہ، یہی اللہ ان صفتوں والا، بار بار پڑھ چکے ہو، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے چکر پھیر لگتے ہیں تم کو، فالق الصبح، چیرنے والا ہے صبح کو، جعل اللیل، بنایا رات کو سکنا، سکون کے لیے، والشمس والقمر، چاند اور سورج اور چاند حسبانا، حساب سے چلتے ہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بادشاہ علم والے کا، والذی جعل لکم، وہی ذات ہے جس نے بنایا واسطے تمہارے النجوم، نجوم کو، ستاروں کو، تاکہ تم راہ پاؤ ساتھ ان کے، فی ظلمات البر، بر جنگل کے اندھیروں میں، والبحر، سمندر کے اندھیروں میں، تحقیق فصلنا، کھول کھول کے بیان کیا ہم نے، الآیات، دلائل کو، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے، والذی، اور دیکھو، والذی انشأکم، اسی نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، فمستقر، پس ٹھکانہ ہے، عارضی مستقل ٹھکانہ، و مستودع، اور عارضی ٹھکانہ ہے، یہ مستقل ہے، مستقر، مستودع، سورہ ہود میں آ رہے ہیں، وہاں پر یہ 3-4 اقوال ہیں ان کے بارے میں، قد فصلنا الآیات، تحقیق کھولا ہم نے آیات کو، لقوم یفقہون، اس قوم کو جو سمجھ رکھتی ہے، غیر جب کا ہون کے لیے نہیں، غیر مقلدوں کے لیے نہیں، والذی انزل من السماء ماء، وہی ذات ہے، اور تفصیل سپلی نباتی، وہی ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی، نکالا ساتھ اس کے نباتات ہر چیز کے، بس نکالا ہم نے اس سے خاضرا، سبزہ، نخرج منہ، نکالتے ہم اس سے حبن، دانے، تابتا، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجوریں، من النخل، کھجور سے، من طلعہا، اس کے شگوفے سے، کنوان خوشے، دانیتن، لٹکے ہوئے، کنوان خوشے، دانیتن، نیچے جھکے ہوئے، اور باغات من عنابن، انگوروں کے، اور زیتون اور رمان، شکل میں ملتے جلتے نہ ملتے جلتے، مزے میں، انظروا الی ثمرہ، دیکھو ذرا، دیکھو تو صحیح اس کے پھل کی طرف، اذا اثمرا، جب وہ پھل سے لدا ہوتا ہے، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یہ ساری دلیل آ رہی ہے، ایک ہی دلیل، ایک ایک چیز دیکھتے جاؤ، مسئلہ یہی ثابت ہوگا، الحمد کار ساز صرف اللہ ہے۔ اب قرآن خبر لیتا ہے مشرکوں کی، انداز ہے نا کمالیات الہی بیان کر کے، اب فرمایا جعلوا للہ شرکا،
بنائے مشرکوں نے شریک، اور شریک بھی بڑے سونے، الجنہ شرکا الجنہ، بنائے مشرکوں نے شریک جنوں سے وخلقہم، اور حالانکہ پیدا کیا ان کو اللہ نے، وخرقوا لہ بنین، اور خرقوا گھڑے واسطے اس کے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، جہالت سے، بغیر دلیل کے، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، بلند ہے عما یصفون، اس سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، بدیع السماوات، یہ 13ویں دلیل آ رہی ہے، بدیع السماوات ہوئی ہے بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، انا یکون لہ ولد، کیسے ہوگا اس کا ولد، ولم تکن لہ صاحبہ، نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، اور پیدا کیا ہر چیز کو، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ذالکم اللہ ربکم، ان شانوں والا، سارے نظام عالم کو چلانے والا، ہر کمزوری سے پاک، ان شانوں والا ہے ربکم، رب تمہارا، مشکل کشا تمہارا، تو پتہ چلا لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوا اس کے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، فاعبدوہ، اسی ہی کی عبادت کرو، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ علی کل شیء وکیل، ہوئی ہر چیز پر ذمہ دار ہے، لا تدرکہ الابصار، نہیں گھیر سکتی، احاطہ کر سکتی اس کو آنکھیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے ہر آنکھ کا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہی ہے لطیف باریک بین، الخبیر خبردار، تحقیق آ پہنچے تمہارے پاس، بصائر من ربکم، بصائر دلائل براہین تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر لنفسہ، جو آدمی کی بصیرت حاصل کرے گا پیدا اسی کو ملے گا، لنفسہ، ومن عمی، اور جو اندھا رہا فعلیہ، اسی پر ہے، یعنی اس کا نقصان اسی کو ہے، وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں اوپر تمہارے بے حفیظ نگہبان۔ اسی طرح ہم پھیرتے ہیں آیات کو، لیکولو کا معطوف علیہ مقدر ہے، اصل عبارت ہے لیتا تدو والے یقولو، ہم پھیرتے ہیں آیات کو تاکہ تم ہدایت پہ رہو اور مشرک کہیں، اور بزرگو لیتا تدو، تاکہ تم کس پہ رہو، ہدایت پہ، والے یقولو کا کیا معنی، تاکہ مشرک کہیں درستا، یہ کسی سے پڑھا ہے، درستا، یہ تو کسی سے پڑھ آیا ہے، درستہ کا ایک معنی ہے فرقتا، تو نے ہمارے ٹکڑے کر دیے، فرقہ بازی کی، لیکولو فرقتا، تو رولا پائے، اس طرح مشرک کہیں، یا مشرک کہیں تو کسی سے پڑھ آتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور تاکہ بیان کریں ہم اس کو، لقومی یعلمون، واسطے دانش مند قوم کے، اتبع ما اوحی الیک، پھر آ گیا اتبع، دلیل بھئی آئی، میرے پیغمبر تو تابع داری کر، ما اوحی الیک کی، جو تیری طرف بھئی کی جاتی ہے، میرے رب کا۔ اب مزہ آئے گا، یہ جو آ گیا نا لا الہ الا ہو، یہ بدل ہے ماں سے، او بزرگو یہ بدل ہے کس سے، کون سا ماں، اتبع ما اوحیا الیکا، وہ کیا ہے ما اوحیا، وہ ساری بھئی کیا ہے، وہ ساری بھئی ہے لا الہ الا ہو، وہ ساری بھئی کیا ہے، لا الہ، ساری بھئی کیا ہے، لا الہ الا ہو، یہ لا الہ الا اللہ بدل ہے لفظ ما سے، اور معنی کیا ہے، وہ ساری بھئی جو آ رہی ہے وہ صرف بھئی کیا ہے، لا الہ الا ہو، پوری بھئی کا خلاصہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں موضوع القرآن هو التوحید، اور ملا علی قاری نے بھی لکھا، قاری کہتا ہے فالقرآن کلہ فی التوحید، قرآن سارے میں توحید ہے۔ فقہ اکبر صفحہ 10 ہے، مرقات صفحہ 168 جلدوں ہے۔ بہرحال یہاں پر دیکھو بدل بنا کے لا الہ الا ہو، وعارض عن المشرکین، اور دفع کر مشرکوں کو، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکو، یہ شرک نہ کرتے، اور نہیں کیا ہم نے اوپر ان کے آپ کو حفیظہ، نگران، اور نہیں ہے آپ اوپر ان کے وکیل،
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور نہ گالیاں نکالو الذین یدعون، ان کو جو پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، پس وہ گالیاں نکالیں گے اللہ کو عدوان، دشمنی کرتے ہوئے، بے ادبی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، کذالک زینا لکل امت عملہم، یہ جو آیت ہے نا لا تسبوا الذین والی، یہ جمیع مفسرین کے نزدیک منسوخ ہے. سمجھ آئیے؟ ہاں خیال کرو کہ آج کل دوست بزرگ بیان کرتے ہیں نا لا تسبوا الذین، یہ لا تسبوا الذین والی آیت باقی سب مفسرین کے نزدیک یہ منسوخ ہے، اور یہ حکم ہے قبل از امر قتال، قتال کے امر سے پہلے، اور جب آ گیا قتال کا حکم تو یہ جو ہے لا تسبوا، یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے حضرت کے نزدیک منسوخ نہیں. پھر معنی کیا ہے؟ لا تسبوا الذین، کہ ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، وہ اللہ کو برا کہیں گے. یہاں دو اشکال ہیں. وہ تو کہتے تھے یسب آلہتنا، سب تو تھا. ایک اشکال یہ ہے کہ وہ اللہ کو کیسے گالیاں دیں گے؟ وہ خدا کو مانتے نہیں تھے مکہ کے مشرک. جب خدا کو مانتے تھے، اللہ مانتے تھے، تو پھر خدا کو گالیاں دینے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یہ اشکال بنائے گئے. میں تو کہتا ہوں اس میں اشکال ہے ہی کوئی نہ. آیت کے اندر لفظ موجود ہے ادوا، ادوا، اور ہوتا یہ ہے جب ہو نا جھگڑا تو اس میں کہتے ہیں تیرے معبود کی ایسی تیسی، وہ کہتے ہیں تیرے معبود کی ایسی تیسی. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو جہاں سب سے مراد ہے، سب سے ذاتیات پر تبصرہ، یا گالیاں، گالم گلوچ. تو اب گالم گلوچ دیکھو نا، مشرک کو جب تو کہے گا نا تیرے معبود کی ایسی تیسی، وہ آگے سے کیا کہے گا؟ یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. احمد رضا نے نہیں لکھا دیوبندیوں کا خدا، اب دیوبندیوں کے خدا کے عنوان سے ہر گندگی خدا کی طرف نسبت کی. تو یہ جو اشکال ہے نا بھئی اللہ کو کیسے گالیاں، ہم کہتے ہیں موجود ہیں اللہ کو گالیاں دینے والے، صرف اس نے ضد کی وجہ سے، ادبن، ضد کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دی. تو تم اس طرح نہ کرو کہ ان کے معبودوں کی ذاتیات کو چھیڑو، یا اس طرح گالیاں دو کہ تیرے معبود کی ایسی تیسی، تیرے فلانے کی ایسی تیسی. آگے مشرک غصے میں ہوگا، اسے خیال ہی نہیں ہوگا. جب تو کہے گا نا تیرے معبود کی ایسی تیسی، وہ تجھے کہے گا تیرے معبود کی ایسی. تو تیرا معبود تو اللہ ہے، تجھے گالیاں کس کو نکلیں گی؟ اللہ کو. آیا سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک اس کا یہ معنی نہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم نہ پڑھو، یہ گالیاں نہیں، یہ حقائق ہیں. گالی سے مراد ہے ذاتی تبصرہ اور فضول سب. یہ نہ کرو تاکہ مشرک کا جو جواب ہو وہ اللہ کو گالیاں نہ نکلے. ایک لیکن آسان جواب یہ بھی دیا گیا کہ جہاں پر اللہ کو گالیاں مراد نہیں، مراد ہے رسول اللہ اور مومنین کا گالیاں. اور یہ پڑھتے آئے ہو کیونکہ ایمان کی وجہ سے جو گالیاں دیتا ہے تو وہ گویا خدا کو گالیاں دے رہا ہے. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اسی طرح جو رسول کے نائب کو، رسول چونکہ دعوت میں اللہ کا نائب ہے، رسول کو گالیاں دینا خدا کو گالیاں دینا ہے. دعوت جو خدا کی ہے، توحید کی دعوت کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی. اور رسول یا توحید بیان کرنے والے کو گالیاں دینا یہ خدا کو گالیاں دینا ہے. آپ جب بیان کریں گے نا توحید، لوگ کریں گے کھڑ تیری ایسی تیسی، تیری توحید فلانی، تو یہ گالیاں کس کو نکال رہے ہیں؟ اللہ کو. دائی تو درمیان میں واسطہ ہے. دعوت جب اللہ کی ہے تو دعوت کی یا دائی کی توہین یہ خدا کو گالیاں ہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ جو لوگ آپ کو مسئلے کی وجہ سے گالیاں نکالتے ہیں وہ کس کو گالیاں نکالتے ہیں؟ اللہ. یہی وجہ ہے، ذاتیات کی بات نہیں. یہ میرا تجربہ ہے، آپ بھی پوری زندگی دیکھیں گے، جائیں گے مسئلہ بیان کریں گے، آپ نے دیکھ لینا کہ جب مسئلے کے ساتھ جو ٹکرائے گا نا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. ذاتیات نہیں، مسئلے کے ساتھ جو ٹکرائے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا.
یہ مسئلہ اتنا عام ہے، اس مسئلے کے ساتھ ٹکرانے والا انا شانئک ھوال ابتر، اس کو اللہ ایسا ذلیل کرے گا آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن ذاتیات نہیں بنانی، مسئلے کو خالص نیت سے بیان کرنا ہے، اور جو مسئلے کو بیان کرے گا نا مسئلہ خدا کا سمجھ کے خالص نیت کے ساتھ، جو بھی دشمن آئے گا اس کا یہی حال ہوگا، انا شانئک ھوال، اس کا رگڑا نکل جائے گا۔ ہاں بھائی یہ میری بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے مزین، اللہ فرماتے ہیں یہ مانتے کیوں نہیں؟ فرمایا ان کو کتابیں نہیں ماننے دیتی، یہ مانتے کیوں نہیں؟ پہلوں کی لکھتے ہیں اور تلی باٹویں دلیلیں اپنی بنائی ہوئی من گھڑت، تو وہ اسی شبہات میں پڑے ہیں۔ اسی طرح ہم نے مزین کیا واسطے ہر امت کے عملہم، برا عمل ان کا، پھر طرف رب اپنے کے لوٹنا ہے ان کا، پس خبریں دے گا ان کو جو تھے وہ کرتے، اور قسمیں اٹھائی زجر با شکوا، قسمیں اٹھائی انہوں نے ساتھ اللہ کے، جہادہ ایمانہم، پختہ قسمیں، اگر آ پہنچے ان کے پاس کوئی آیت، کوئی منہ مانگا معجزہ، ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے ساتھ اس کے۔ قول فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، یہ آیت بھی نفی ہے مختار کل کی، اور معجزے کی حقیقت کہ نشانیاں تو ساری اللہ کے ہاں ہیں، آپ کو کیا خبر انہا اذا جاءت، کہ وہ جب آ جائے گی، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ونقلبو، اور ہم پلٹ کے رکھ دیں گے دل ان کے اور آنکھیں ان کی، کما لم یؤمنوا بھی، جیسے وہ ایمان نہیں لائیں گے ساتھ اس کے، اولا مراتن، پہلے کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں منہ مانگا معجزہ تو مانگتے ہیں، لیکن آ گیا تو وما یشعرکم، کون سی چیز بتلاتی ہے تمہیں، یعنی اس کی کیا خبر ہے، اس کی کیا خبر ہے کہ جب معجزہ